نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم سب ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں اور ہمیں ہر وقت ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کی ضرورت رہتی ہے، اور اللہ پاک بھی کمال مہربان ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بعبادہ لرؤوف الرحیم، کہ اللہ پاک اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا وہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما ظلمناہم، ہم اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ مسلم شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم الظلم، اللہ پاک نے اپنی ذات پہ ظلم حرام کر دیا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب ایک ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر پریشانیاں اور مصیبتیں اور آفتیں ہمارے گھروں میں کیوں ہیں؟ جس کے پاس بیٹے نہیں وہ بھی روتا ہے، جس کے پاس بیٹے ہیں وہ بھی روتا ہے۔
باہر سے تھک ہار کے تکلیفوں کے مارے ہوئے ہم گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں بھی سکون نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم تم پہ ظلم نہیں کر رہے، تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اللہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اے میرے بندو، سرکشی کر کے اسلام کے علاوہ زندگی گزار کے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے، تم اپنا نقصان کرتے ہو، تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں کرنے کے لیے تیار ہے، انتظار میں. بس دیر ہماری ہے. ہم آج اپنے گھروں کی زندگی اسلامی شروع کر دیں، آج ہی رحمتیں شروع ہو جائیں گی. آج ہی ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی طرف سے برکات کا نزول شروع ہو جائے گا. ہم اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ ہمارے گھر رحمتوں سے خالی کیوں ہیں، ہمارے گھر برکات سے خالی کیوں ہیں. کیونکہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہے بس اسلام مسجد میں آئے، اسلام میں اسلام والا. گھر گئے بس دنیاوی زندگی اسی طرح جس طرح ہمیں دائیں بائیں دوست احباب سے ماحول ملا، بس ہم نے کہا اسلام مسجد میں ہے، ادھر اپنی مرضی کی زندگی. پھر رحمتیں اور برکتیں کیسے آئیں گی؟ ان صحابہ کرام کے گھر کچے تھے، سکون والے تھے. گھر کوئی لینٹر وغیرہ نہیں، چھپر پڑے ہوا کرتے تھے. بارش آ جاتی پانی اندر گرا کرتا تھا، لیکن پھر بھی سکون والی زندگی. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد کا اسلام نہیں سکھایا تھا، ان کو محبوب پیغمبر نے گھر کا اسلام بھی سکھایا تھا. گھر جانے کیسے جانے، مجھے اور آپ کو خبر ہی نہیں. گھر جانا ہے تو کیسے جانا ہے، پھر رحمت اور برکت کیسے آئے گی. مسلم شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے نا، لمبی چوڑی دعا نہ بھی پڑھے، صرف اللہ کا نام ہی لے دے کہ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے اپنے گھر میں جا رہا ہوں. اللہ تو بڑی قدر کرتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ اپنے بندے کی کسی ادا کو ضائع نہیں کرتا. صرف اللہ کے نام لینے سے میرے اور آپ کے دشمن پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، جو ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اعلان کرتا ہے لا مبیت لکم لا مبیت لکم، ادھر کوئی نہ آئے، یہ گھر ہمارے لیے نہیں. اس نے اللہ کا نام لے دیے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ وہ دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، وہ کسی کو اندر آنے نہیں دیتا. ادھر آؤ گے مر جاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دسترخوان لگ گیا، پھر یہ اللہ کا نام لے دیتا ہے، بسم اللہ، میں کھانا یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کے نام سے ہی میں کھانا کھانے لگا ہوں. وہ شیطان جو ہر بندے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے وہ پھر چیختا ہے، چلاتا ہوا آواز دیتا ہے لا شالکم، ادھر کوئی نہ ہے، ادھر شیطانوں کے لیے کوئی کھانا نہیں. ایک طرف دوسرا بھی ہے اٹھا ہوا، کوئی پتہ نہیں اللہ کا نام لینا ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں یہ اتنا خوبصورت بنگلہ مجھے کس نے دی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ گاڑی اتنی خوبصورت مجھے کس نے دی ہے. کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا.
अल्लाह कहता है वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। ओ मेरे बंदे, तूने घर में दाखिल होते वक्त मेरा नाम नहीं लिया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तूने अपना नुकसान किए। वो जो हर बंदे के साथ शैतान है वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अदरकतुमुल मबीता, गली में घूम फिर रहे जो शैतान उसके साथी होते हैं उनको आवाज देता है आ जाओ, राइश मिल गई, ठिकाना मिल गया, आओ रात इधर गुजारेंगे, आओ जहां ठिकाना मिलेगा वहां खाना भी मिलेगा। जिसने घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया वो खाने का टाइम कैसे लेगा? वो शैतान अकेला नहीं आता, पूरी फौज लेकर उसके घर में दाखिल हो जाता है, फिर खाना लग जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह की कसम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खाना शुरू। क्या उसने अल्लाह का नाम लेना है? जिसका जहां दस्तरखान है, खाने का टेबल लगा हुआ है, सामने मौसीकी चल रही है, फिल्म चल रही है, ड्रामा चल रहा है, अल्लाह का नाम कौन लेगा? उसी तरह ही खाना शुरू हो गया। वो जो शैतान है वो दूसरे अपने साथियों को आवाज देता है अदरकतुमुल अशा, आ जाओ खाने का टाइम हो गया, कोई इसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, आओ खाना खाएं। वो जब खाना खा रहा होता है शयातीन अपने गंदे हाथों से वो खाना खाते हैं। बरकत कैसे हो? बीमारियां ना आए तो और क्या होगा, मुसीबतें ना आए तो और क्या होगा। हकीम मर गए, डॉक्टर कह कह के थक गए, वो अपना खाना ठीक करो, खाना ठीक करो, मैदा ठीक, सब कुछ ठीक, मैदा खराब, सब खराब है। मैदा कहां से ठीक हो? तूने शैतान के हाथों वाला लुकमा पेट में दाखिल किए जो बीमारी ही बीमारी है। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ओ ईमान वालो सिर्फ मस्जिद नहीं सारी जिंदगी इस्लाम के ताबे करो। इन्न शैताना लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान शयातीन हर वक्त चुकन्ना रहता है। ये कहां गलती करता है, कहां इस्लाम को छोड़ता है, फिर वो हायल हो जाता है। मैं और आप क्या चीज है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा है तुमने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, शैतान आ जाएगा तुम्हारे साथ में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन गुलामों से बढ़ के वली कायनात में कौन है? उनको कहा जा रहा है तुमने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, शैतान तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मुस्लिम शरीफ की आज एक हदीस पढ़ के मैं हैरान था। सहाबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बैठे हुए, खाना तैयार है। हमारी ये आदत थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते तो फिर हम शुरू करते थे। कहते हैं अभी आप शुरू करने ही वाले थे कि एक तरफ से एक बच्ची आ गई। साहबा कहते हैं हम उसको देख रहे हैं कान्हा तुदफाउ, ऐसे लगा जैसे उसको कुछ धकेल के ला रहे, भागती हुई ऐसे आ रही है जैसे उसको कुछ जबरदस्ती धकेल धकेल के ला रहे। उसने आते ही खाने में हाथ डाला। जब खाने के करीब हाथ उसका गया, मेरे महबूब पैगंबर ने फौरन ही उसके हाथ को पकड़ लिया। ये किन का दस्तरखान है? मेरे महबूब पैगंबर का दस्तरखान है। आपके साथ बैठे हुए आपके गुलाम है जो आपके चेहरे का दीदार करने वाले इतने खुश नसीब लोग। शैतान ने उनको नहीं छोड़ा और मुझे और आपको छोड़ देगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के क्या फरमाया? आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्ना यदश शैतानी फी यदी मा यदीहा।
آپ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی مجھے میرے رب کی قسم، یہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ نہیں، یہ اس بچی کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے۔ اس شیطان کی کوشش تھی کہ بسم اللہ کے بغیر بس بچی کھانے میں ہاتھ ڈال دے، پھر میں جانوں میرا کام جائے، پھر میرے لیے کھانا جائز ہو جائے گا۔ شیطان بھوکا مرتا ہوا وہ ہمارا یہ کھانا کھانا چاہتا تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے پکڑ لی ہے۔ ثم ذکر اسم اللہ واکلا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، جس گھر کے اندر کھانے کی دعا نہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں، واش روم کی دعا نہیں، نکلنے کی دعا نہیں، اور برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے امید ہے ہمیں نہیں، ہماری کمی کوتاہی ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری دیر ہے۔ میں اور آپ اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں، بچے سو رہے ہیں ان کو دعا آنی چاہیے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ کے نام سے ہم سو رہے ہیں، صبح بیدار ہو، پھر اللہ کے نام سے بیدار ہو، پھر رحمتیں اور برکتیں کیسے میرے اور آپ کے گھر میں آتی؟ دولت نہ بھی ہو پھر بھی سکون آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رحمت اور برکت کے حصول کے لیے میں اور آپ اپنے گھریلو زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں۔ اس میں دو تین باتیں تو انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں کیسے آ سکتی۔ ان میں سے پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا رجل یضیف الضیف یرحمہ اللہ، جس گھر کے اندر مہمان آ جائے اور مہمان کی ضیافت صحیح طریقے سے کی جائے، اللہ اس کے گھر میں رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے مسلمان گھرانہ، باقی گھرانوں میں یہ فرق ہے، باقی گھرانوں کو ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا کوئی مہمان آ جائے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے کہ یہ مہمان نہیں آیا، یہ میرے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اللہ کو ان کی یہ خوبی بڑی پسند تھی، محبت الضیوف، وہ مہمانوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہمارے گھر تو کبھی مہمان آ جائے سر درد شروع ہو جاتی، یقین نہیں نا اللہ پاک پہ کہ مہمان جو آئے گا وہ اپنی قسمت کھائے گا، اللہ کا دیا ہوا مال ہم کھلاتے ہیں وہ ہمارے لیے مشکل ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے گھر کی اصلاح کریں، تربیت کریں، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی یہ تربیت کر دیں کہ ایماندار لوگ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، مہمان نوازی سکھاؤ اپنے گھر والوں کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے آئے تھے نا، بخاری شریف میں دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میرا بیٹا اسماعیل کا ہے۔ عجیب کیفیت ہے ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی، عجیب کیفیت ہے ہماری عورتوں کی، عجیب جھنجھڑ، عجیب جھگڑا ہمارے گھروں میں چلتا رہتا ہے۔ کیا چلتا رہتا ہے؟ بیوی کے مہمان رشتہ دار آ جائیں وہ سنبھال لے، ان کو خامد نہیں پسند کرتا، خامد کے رشتہ دار آ جائیں ان کو بیوی نہیں پسند کرتی۔ ارے مہمان آ گیا، جو مرضی آ گیا، میرا اور آپ کا کام ہے رحمت اور برکت لینے کے لیے ان کی عزت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام دروازے پہ آئے، پوچھا میرا بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ کہا ان کو شکار کی عادت ہے، وہ تو شکار کھیلنے کے لیے گئے، شکار ملا تو آئیں گے، پتہ نہیں کب آتے ہیں۔
کہا کیسا گزران ہو رہے؟ کہا کبھی مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، کئی دن فاقوں میں گزر جاتے ہیں۔ کہا اچھا، ادھر سے ہی کہا جب میرا بیٹا اسماعیل آئے نا، چاہیے تھا نا اس کو کہ یہ جو بیٹا بیٹا کہہ رہا ہے یہ باپ ہوگا، یہ اسماعیل علیہ السلام کے باپ ہوں گے، ان کو گھر لے کے آتی، ان کو کھانا کھلاتی، پانی دھانی پوچھتی، لیکن وہ تو خامد کا رشتہ دار ہے۔ کہا جب میرا بیٹا اسماعیل آئے اس کو سلام کہنا، اور اس کو کہنا غیر عتبۃ بابکا، بیٹے گھر بڑا خوبصورت بنایا ہے، چگاڑ تو نے کیسی لگائی ہے کہ تیرے گھر میں کوئی آ ہی نہیں سکتا؟ اے بیٹے تیرے باپ نے تو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا تھا، تیرے باپ کے ساتھ جس گھر میں یہ سلوک ہو باقیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ غیر عتبۃ بابکا، بیٹے اس چگاٹ کو بدل دے، یہ چگاٹ پیغمبروں کے خاندان کے گھر کے اندر نہیں رہ سکتی۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے، آتے ہی کہتے ہیں مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ میرے باپ کی خوشبو ہے، میرا باپ ابراہیم آیا تھا۔ جن بیٹوں کی تربیت ایسی ہو، اسلامی تربیت ہو، ان کو اپنے باپ سے خوشبو آتی ہے۔ جس نے اسلام سکھایا ہی نہیں، کاروبار کرو، نوٹ چھاپو، پیسہ کماؤ، گاڑیاں بناؤ، فیکٹریاں بناؤ، پھر اس کو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ بوڑھا ہو گیا تو یہ اولاد اپنے باپ کی خدمت کے لیے ملازم رکھے گا، اپنے باپ کی خدمت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن دین داری سکھائی ہو نا، اسلامی زندگی گزارنی ہے بیٹا تو نے، اس کو اپنے باپ سے خوشبو آتی ہے۔ کہا یہ خوشبو تو میرے بابا کی ہے، کہاں آئے تھے؟ کہا وہ میرے باپ تھے، کہا ان کو گھر میں بلانا تھا، ان کو کھانا کھلانا تھا۔ کہا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا۔ کہا کوئی جواب دے گئے ہو، کوئی پیغام؟ کہا سلام کہہ گئے ہیں اور یہ پیغام دے گئے ہیں کہ بیٹا یہ چگاڑ ٹیکڈی ہے، اس کو تبدیل کر دو۔ کہا وہ میرے باپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، ان کے پاس مہمان آتے تو وہ بچڑا بھون کے لے آیا کرتے تھے، اتنے مہمان نواز اللہ کے بندے کو تم نے پوچھا تک نہیں۔ وہ تیرے بارے میں کہہ گئے ہیں کہ تو ٹیڑھی ہے، نکل جا میرے گھر سے، اور شادی کی۔ ان عورتوں کی تربیت ہونے والی، اللہ کی قسم شادی کرنے سے پہلے یہ بیٹے یہ اپنی بیٹی کو تربیت دیں۔ کمانا تو شوہر نے ہوتا ہے، کما کے تو وہ لاتا ہے، پکانا ہی مشکل ہے۔ پھر آئے دروازے سے ہی کہتے ہیں میرا بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ لیکن وہ خاتون کو خاندانی اللہ نے دی تھی، اچھی خاتون تھی۔ کہا بابا وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں، آپ تو آ جائیں، آئے میں آپ کو کنگھی کرتی ہوں، میں آپ کے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے چگاڑ تبدیل ہو گئی ہے۔ کہا بیٹا مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، وگرنہ جیسے تم بلا رہی ہو مجھے آنا چاہیے تھا۔ لیکن میرا بیٹا اسماعیل آئے تو ان کو سلام کہنا اور ان کو کہنا اس چگاٹ کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ چگاٹ اصل ہے، یہ ضائع کرنے والی چگاٹ نہیں۔ مہمان نوازی سکھاؤ اپنے گھر کے اندر۔ صحابہ اکرام کیسی تربیت کرتے تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات سنائے، انہوں نے پھر گھر کا ماحول کیسا بنایا۔ آپ نے ایک دن
فرمایا یہ آج ایک مہمان آیا ہے، 9 گھروں میں سے مجھے پیغام آیا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، کون ہے جو لے جائے اللہ اس پہ رحمت کرے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر تو اللہ مجھے معاف کرنا آفتیں ہم نے ایسے رکھی ہیں کہ 10 دفعہ میں بھی سوچتا ہوں گھر لے جاؤں یا نہ لے جاؤں۔ گھر لے گیا تو آفت مجھے کیا کہے گی، ایسا ڈر اور رعب ہے ہم پہ۔ لیکن صحابہ نے اپنے گھرانے کی تربیت کیا کی تھی؟ آپ نے اعلان ہی کیے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا، جلدی سے کھڑے ہو گئے، آقا یہ رحمت میں لے کر جاتا ہوں، کوئی کال نہیں، کوئی مشورہ نہیں، میں گھر سے اجازت لے کے آتا ہوں، نہیں، گھر کا ماحول اسلامی ہے، جانتے ہیں گھر لے جاؤں گا، گھر والے خوش ہوں گے۔ گھر گئے، پوچھا مہمان ہے، اے میری بیوی تو نے کچھ چھپانا نہیں، جو ہے لے آؤ۔ اس نے کہا ابو طلحہ اللہ کی رحمت آئی ہے، ما عندنا الا قوت الصبیانی، ہمارے گھر کے اندر ہمارے لیے کھانا نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے، جو میں نے سارا دن سنبھال کے رکھا ہے کہ دن کو تو بچے کھیل کر وقت گزار لیتے ہیں، بھوک کی وجہ سے ان کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ کہا ایسے کرو 90 مصبیان کوشش کرو، دن گزر جاتا ہے تو رات بھی گزر جائے گی، بچوں کو بھوکا سلاؤ۔ نتوی بطوننا، ہم دونوں اپنے پیٹ پہ کپڑا باندھ لیں گے، تعالی ادھر آؤ۔ اتبھی جب ہم کھانا کھانے لگے چراغ بجھا دے، ایک بندے کا کھانا ہے، مہمان کھا رہا ہے، میزبان منہ ویسے ہی ہلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کی یہ ادا دیکھ رہا ہے ہر وقت، ہماری راتیں بھی کیسی گزرتی ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان صحابہ کی راتیں کیسے گزرتی ہے، بچے رو رو کے کھانا مانگ رہے ہیں، ماں سلا رہی ہے کہ بیٹو آج سو جاؤ، آج مہمان کھائے گا، اللہ راضی ہوگا۔ اگلے دن ابو طلحہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے استقبال کے لیے مسجد کے دروازے پہ کھڑے۔ آپ نے دور سے ہی کہا ابو طلحہ ما فعلتما، رات کو کیا کیا ہے؟ اے ابو طلحہ رات کو تم دونوں نے کیا عمل کیے کہ اللہ دیکھ کے عرش پہ مسکرا پڑے؟ انزل اللہ فیکم القرآن، اے ابو طلحہ تم دونوں کے بارے میں رات کو اللہ نے قرآن پاک نازل کر دیے۔ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، رحمتیں برکتیں کیسے مہمان کو عزت دیں، مہمان کو بٹھائیں، مگر نہ آفت آ سکتی ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ بخاری شریف کھولیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں قافلہ ہے، واپسی پہ راشن ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء جو سفر میں رکھی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک بستی میں گئے، کہا ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے چیز نہیں ہے، راشن ہمارا ختم ہو گئے، بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں مہمان نوازی کا رواج ہی نہیں، مہمان نوازی ہم نہیں کرتے۔ آج کی مہمان نوازیاں بھی ایسی رہ گئی ہیں، کسٹمر آ جائے گے، گاہک آ جائے لینے لگا دیتے، کوئی غریب مہمان آ جائے کون پوچھتے؟ آج کل تو مطلب کے سلام ہیں ہمارے، تو پھر رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آئیں؟ کہا چلو تمہاری مرضی ہے۔ صحابہ اکرام بستی سے باہر نکلے، ایک درخت کے نیچے آرام کیا، پیچھے سے ایک بستی سے لونڈی بھاگی ہوئی آئی، اس نے کیا کہا حل فیکم راک، کیا تم میں کچھ دم جھاڑو کرنے والا ہے؟ ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیے، دم کر دو، کوئی دم کرنے والا ہے تو آ جائے، یہ مصیبت آ سکتی ہے، آفت آ سکتی ہے۔
5,000 मेहमान पे ना लगाना, 10,000 डॉक्टरों को दे आना। मुझे और आपको पता नहीं चलता, ऑपरेशन पे 50,000 लग रहा है, 1.5 लाख लग रहा है। ये सारी जो हमारी गैर इस्लामी जिंदगी है, कहां कहां कमी कुताई गलती होती है। अल्लाह कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारी अपनी कमाई होती है। वयाफू अन कसीर, अल्लाह कैसा मेहरबान है, वो कहता है बहुत सी तुम्हारी गलती है तो मैं वैसे ही माफ कर देता हूं। ये बास की सजाएं मिलती है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हाँ दम है, ले गई लौंडी सरदार के पास, सरदार तड़प रहे, वो चीख और चिल्ला रहे। अबू सईद खुदरी कहते हैं मैं दम करूंगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन मुफ्त में दम नहीं करूंगा। तूने हमारी ज़ियाफत नहीं की, तुझे ये सजाएं मिलनी थी। बकरियां लूंगा तुझसे, बकरियां 18 बकरियां, एक रिवायत में 40 बकरियां। कहा दम करो, बकरियां मिलेंगी, आराम आया। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ी, अल्लाह ने उस काफिर को सूरतुल फातिहा से शफा दे दी। वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा मुतासर हुआ। उसने 40 बकरियां तो देनी ही देनी थी। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, उसने सारे काफिले वालों को मीठा दूध पिलाया कि तुम तो बड़े अजीम लोग हो, इसलिए अपने घरों के अंदर मेहमान नवाजी सिखाओ, ये दरस दो जाके। सहाबा इकराम अपने बच्चों को कैसे मेहमान नवाजी सिखाया करते थे। बुखारी शरीफ में आजकल मैं और आप तो बड़े अच्छे अंदाज से सिखाते हैं ना। बेटे कोई बाहर भेजते हैं, जाओ कहो बाबा घर में नहीं है, वो भी जाके कहता है बाबा कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूं। ऐसा बेटा क्या मेहमान नवाजी सीखेगा। लेकिन सहाबा इकराम कैसे सिखाया करते थे। मेहमान आए, आपने फरमाया जिसके पास एक आदमी का खाना है वो 2 को ले जाए, जिसके पास 2 का है 4 को ले जाए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो 3-4 मेहमान घर ले गए। अपने बेटे अब्दुर्रहमान को कहा जाओ ले जाओ, इनकी ज़ियाफत करो। बेटा घर लेके आ गया। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर बेच के फिर आया करते थे। नबी अलैहि सलाम के साथ साथ आप जिधर रहते। अब इनके बेटे अब्दुर्रहमान जल्दी से मामा को बोला कि खाना तैयार करो, मेहमान आ गए। खाना तैयार हो गया, खाना लेके आए। मेहमानों ने पूछा आपके बाबा अबू बकर किधर हैं। कहा वो तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर जाएंगे ना तो बाबा फारग होके फिर आएंगे। उन्होंने कहा ऐसे तो हम आपका खाना नहीं खाएंगे, अपने बाप को लाओ, तेरे बाप के साथ हम खाएंगे। अब्दुर्रहमान कहते हैं नहीं तुम खा लो, मेरे बाबा तो देर से आएंगे, अगर तुमने खाना ना खाया मेरे बाबा आ गए तो वो मुझे डांटेंगे। ये तरबियत है सहाबा इकराम की कि मेरे बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुम खा लो। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता। अब हमने कसम उठा ली है कि हमने आपके बाबा के साथ ही खाना खाना है। बड़ी मिन्नतें समायतें करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। इतनी देर में जनाब अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पे आ गए। सलाम बोल के जब अंदर आए, बुखारी शरीफ में है अब्दुर्रहमान डर गए, छुप गए कि मैं अपने मेहमानों को खाना ही ना खिला सका। डर के छुप गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने आते ही मेहमानों से मुलाकात की, कहा ज़ियाफत हो गई। कहा नहीं, आपका इंतजार, आपके इंतजार में। जनाब अबू बकर सिद्दीक गुस्से में आ गए कि अभी तक इन्होंने मेहमानों को खाना ही नहीं खिलाया। कहा या अब्दुर्रहमान, ओ अब्दुर्रहमान इधर आओ। अब्दुर्रहमान कहते मैं डर गया, मैं सहमा हुआ कि आज खैर नहीं। फिर कहा या अब्दुर्रहमान,
या अब्दुर्रहमान, मैं खामोश रहा। चौथी दफा बाबा ने कहा, या गुनसर उक़सिमुकल्लाह, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूं, आओ इधर। अब बाबा ने कसम दे दी। कहते हैं मेरा मजबूरी बन गई जाना। कहते हैं मैं आया, मैंने आते ही बाबा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। आते ही मैंने अर्ज की, बाबा अपने मेहमानों से पूछ लो, मैंने खाना पेश कर दिया था, इन्होंने जानबूझ के नहीं खाया। फिर जाके उस बच्चे की जान छूटी। ये सहाबा इकराम अपने घरों की तरबियत किया करते थे मेहमान नवाजी के बारे में, रहमत और बरकत के लिए। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हू, जिस घर में मेहमान की इज्जत नहीं होती उस घर में रहमतें बरकतें नहीं आया करती। और दूसरी और आखिरी बात, रहमत और बरकत कैसे आ सकती? बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी आसरी फलयसिल रहीमा। आप फरमाते, जो आदमी पसंद करता है कि अल्लाह उसको वाफर रिज़्क़ अता करे, उसकी जेब कभी खाली ना हो, उसको कभी भी कर्ज उठाने की जरूरत पेश ना आए, और अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। दो चीजें ऐसी हैं जो हर बंदा ही पसंद करता है। कोई भी गुर्बत पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं पसंद करता कि मेरी जेब खाली हो। बीमारी को कोई भी पसंद नहीं करता। कहा, जो दो काम चाहता है कि मेरा घर बीमारियों से पाक हो जाए, गुर्बतों से पाक हो जाए, एक काम वो करे, दोनों अल्लाह कर देगा। एक काम क्या है? एक हदीस में मैंने पढ़ा है, आप फरमाते हैं ये अल्लाह ने तौरात में भी लिखा था, ये अल्लाह ने इंजील में भी लिखा था। वो एक काम क्या है? फल यसिल रहीमहू, वो अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी मिलाना शुरू कर दे। रिश्तेदारी मिलाने से बीमारियां भी खत्म होती हैं, गुर्बतें भी खत्म होती हैं। और बुखारी शरीफ में आपने क्या फरमाया, लईसल वासिलु बिल मुकाफी, रिश्तेदारी मिलाना ये नहीं कि आपसे जो रिश्तेदार ताल्लुक मिला रहा है आप उससे मिलाएं, ये भी रिश्तेदारी मिलाना है, इसका भी सवाब मिलता है। लेकिन जिस रिश्तेदारी मिलाने से गुर्बतें खत्म होती हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, वो रिश्तेदारी मिलाना ये नहीं। कहा वो कौन सी है? आपने फरमाया, इज़ा कुतिअत वसलहा, जब आपका रिश्तेदार ताल्लुक काटने में लगा रहे, आप जोड़ने में लगे रहे। वो आपको कह रहे तेरा मेरा जीना मरना खत्म, तू मुझसे गया मैं तुझसे गया, मैं मर जाऊं तुमने नहीं आना, तुम मर गए मैं भी नहीं आऊंगा। वो जीना मरना ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। आप बार बार तोहफे तोहफ लेकर अपनी फैमिली को लेकर उसके घर जाएं, रिश्तेदारों की इज्जत करना शुरू कर दे, बीमारियां भी खत्म, गुर्बतें भी खत्म। और बड़े बड़े डॉक्टरों पे यकीन करके लाखों रुपए का इलाज करवा लेते हो। भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं इधर सियालकोट के ही, बीमार हुए, हर रोज 1 लाख का इंजेक्शन लगता है, 1 लाख। डॉक्टरों पे इतने इतने बड़े एतमाद कर लेते हो, अपने महबूब पैगंबर की प्यारी जबान पे यकीन करते हुए 1 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों पे लगा दो। फिर देखना बीमारी और गुर्बतें कैसे खत्म होती है। अली पाक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून वाली जिंदगी गुजारने के लिए क्या वसीयत की थी? अली तेरे घर में बरकतें और रहमतें कैसे आएगी? सिल मन कता का, जो तुझसे रिश्तेदार ताल्लुक काटे तो उससे मिलाते रहना। वाफु अम्मन ज़लमा का, अगर तेरा रिश्तेदार तुझ पे जुल्म ज्यादती करे तो अपने रिश्तेदार को मुआफ करते रहना, मुआफ करते रहना। मुआफ करने से सुकून वाली जिंदगी गुजरेगी, घर के अंदर रहमतें बरकतें आएंगी। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह की इस धरती पे कोई भी अल्लाह का करीबी ऐसा नहीं आया जिसके रिश्तेदारों ने उस पर जुल्म ना किया हो।
جو بھی اللہ کا قریبی ہوتا ہے نا، جس کا تعلق بھی مسجد سے ہے، جس کا تعلق بھی اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اس کے رشتہ داروں نے اس پہ ظلم ضرور کیے. یہ رشتہ دار ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یہ ظلم زیادتی ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. اگر ہم برداشت کر جائیں تو، اگر ہم صبر کرنا شروع کر دیں. دیکھل نہیں جی، وہ کون سی بات رہے گی؟ مولوی صاحب یہ تو ظلم ہی بہت کرتے ہیں، اور ان کے ظلم کی داستان تو اتنی بڑی ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب اگر آپ ہوتے میری جگہ تو آپ نے بھی معاف نہیں کرنا تھا. کیا ہم پہ ظلم ہو گیا؟ کیا زیادتی ہو گئی ہے؟ کیا ہم میں سے کسی پہ ظلم اس کے رشتہ داروں نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ کیے؟ یوسف علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے، سگے بھائی تھے. چاند سے حسین چہرے والا معصوم بچے مار مار کے کنویں میں پھینک دیے بھائیوں نے. ساری رات معصوم بچہ یوسف کنویں میں روتے رہے، باپ گھر میں روتا رہا. یہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے. اگر میں اور آپ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، انتظار کیا کریں. رشتہ دار ظلم کرتے ہیں، برداشت کرو، صبر کرو، معاف کرو. ابھی بھی ان کے ظلم ختم نہیں ہوا. اگلے دن آئے، دیکھا کیا بنے. دیکھا ایک قافلے والوں نے نکالا ہوا، دور سے غصے میں آ گئے. یہ ہمارا گندا بھاگا ہوا غلام تمہارے آتا ہے؟ اور ایسے غلام کو ہم نہیں رکھتے، 2 پیسے ہمیں، یہ غلام تم لے جاؤ. اپنے سگے بھائی کو غلام بنا کے بیچ دیے. کہتے ہیں نیک ہو جائیں گے بعد میں. اتنا بڑا ظلم. یوسف علیہ السلام منڈیوں میں بکتے رہے، دیش سے نکال دیے گئے. اپنے وطن کی، اپنے علاقے کی محبت پوچھو جو پردیس میں رہتے ہیں. یوسف علیہ السلام پہ اتنا بڑا ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے. بکتے بکاتے غلام رہے. 30 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا، 30 سال ہو گئے. 30 سال کے عرصے میں بھی قرآن پاک سورہ یوسف پڑھیے، یوسف علیہ السلام نے کسی کے سامنے اپنے بھائیوں کا شکوہ تک نہیں کیا تھا. ایسے نہیں اللہ مقام دے دیتا، ایسے نہیں عزت مل جاتی، ایسے نہیں سکون والی زندگی شروع ہو جاتی. اللہ پہلے اپنے بندے کو دیکھتا ہے، یہ کیسا ہے، میرے ساتھ تعلق اس کا کیسا ہے. وہ اللہ شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کمال کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کو شاہی گھر سے نکلوا کے اللہ پاک نے جیل میں بند کروا دیا تھا کہ جیل کی دکھ بڑی جب زندگی شروع ہوتی ہے پھر بندے کو بڑی داستانیں یاد آتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی کئی سال گزر گئے، لیکن کئی سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اپنے بھائیوں کا شکوہ کسی کے سامنے نہیں کیا تھا. میں اور آپ تو 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو لائنیں لگا دیتے ہیں. مولوی صاحب میرا بھائی مجھ سے یوں کرتا ہے، بہن یوں کرتی ہے، کزن یوں کرتا ہے، خالہ یوں کرتی. تو اور میں اپنا یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو سزا دینا بھی آتا ہے، اللہ کو جزا دینا بھی آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کی جزا سزا اللہ نے نقد رکھی ہو سوائے رشتہ داری والے معاملے کے. اس کی جزا بھی اللہ نقد دیتا ہے، سزا بھی نقد دیتا ہے. یوسف علیہ السلام جو اتنا لمبا صبر کرتے رہے، اللہ پاک نے ان کو مصر کے جیل خانہ سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا. اور مقابلے میں دوسرے یوسف علیہ السلام نے تو ان کو کوئی بد دعا نہیں دی. یوسف علیہ السلام نے تو ان سے انتقام لینے کی کوئی خواہش کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے،
اللہ کہتے ہیں وما ظلمونا، یہ ہم پہ ظلم نہیں کرتے، یہ اپنا جرم کرتے ہیں، اپنا بگاڑتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم بندو تم پہ ظلم نہیں کرتے، تم خود ظلم کرتے ہو۔ وہ بھائی دلی دل میں تو اس وقت بڑے خوش تھے، ہم نے باپ کو گیڑا دیا، چکر دیا، باپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، سزا بھی اللہ نقد دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کا آٹا بھی ختم ہو گیا، غربت نے ڈیرے ڈال لیے۔ جب رشتہ داروں پہ حسد، رشتہ داروں سے بغض، رشتہ داروں پہ ظلم بندہ نہیں چھوڑتا، پھر پیغمبر کا گھر بھی ہو، دنیا کے اندر نقد سزا آ جاتی ہے۔ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے، پتے کھانے پہ، درختوں کی جڑیں چبایا کرتے تھے۔ وہ آج میں اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، کیس تو مولوی صاحب میرا جھوٹا ہی تھا، لیکن وکیل بہت تگڑا تھا، اتنی تو اس کی فیس تھی، اس نے جج کو ایسا گیڑا دیا کہ جھوٹا کیس میں جیت گیا ہوں۔ ارے نادان، رشتہ داروں کے خلاف تو کیس جیتا نہیں، تو ہار گئے۔ اس جیت میں تیری ہار ہے۔ اگر تجھ پہ ظلم ہو گیا ہے تو ہارا نہیں، تو جیت گیا ہے۔ صبر کر، معاف کر۔ وہ تو سمجھ رہے تھے ہم جیت گئے ہیں، غربت آ گئی، گھر کا آٹا ختم، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بچے روتے ہیں بھوک سے۔ پتا چلا کوئی دنیا کے اندر سخی ہو جو ہمیں غلہ دے دے۔ پتا چلا مصر کا ایک نیا بادشاہ بنا ہے، وہ بڑا سخی انسان ہے، بڑے لوگوں میں غلے تقسیم کرتا ہے۔ بوریے اٹھائے ہوئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو مجھے مارنے والے میرے بھائی آ گئے، کنویں میں پھینکنے والے میرے بھائی میرے پاس آئے، انہوں نے تو مجھے غلام بنا کے بیچ دیا تھا۔ اللہ کی قسم سورہ یوسف میرے رب نے حق سچ نازل کی ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے، گھر کو اسلامی بنانے کے لیے۔ اپنے رشتہ دار ظالموں پہ بھی احسان کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے تو سارے ہی لے لیتے، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں۔ بہادری یہ ہے ظلم کرتا رہے آپ احسان کرتے رہے۔ وہی سونے کے سکے جس کی خاطر اپنے بھائی کو بیچا تھا وہ لے کے آ گئے۔ اے بادشاہ، ہم نے سنے تم بڑے سخی انسان ہو، کئی دن گزر جاتے ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کہ ہمارے پاس چند سونے کے سکے ہیں، یہ لے لو اور ہمیں غلہ دے دو، ہم پہ احسان کر دو۔ یہ پیسے تو تھوڑے ہیں لیکن ہم پہ احسان کرو، ہماری فیملی بہت بڑی ہے، بہت بڑا غلہ ہو تو کچھ دن ہمارے گزر سکتے ہیں۔ مزہ نہیں آ گیا یوسف علیہ السلام کو؟ اللہ نے بادشاہی بھی دی، حکومت بھی دی، چاہتے تو ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یہ کون سی بہادری والی بات ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اور ان کے بوریے بھی غلے سے بھر دیے، پیسے بھی واپس کر دیے۔ احسان پہ احسان، ظالموں پہ۔ گھر جا کے کہتے بابا وہ واقعی بادشاہ بڑا سخی آدمی ہے، دیکھ بابا اس نے غلہ بھی وافر دے دیے اور اس نے ہمیں پیسے بھی واپس کر دیے۔ پھر آئے، پھر غلہ دے دیا، پھر آئے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے وہ کوئی یوسف کو بھی تم جانتے ہو، تم یوسف سے کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ اب ان کی آنکھ کھلی ہے کہ یوسف کی داستان 40 سال ہو گئے، قصہ ختم، یہ بادشاہ مصر کا، اس کو یوسف کا کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں انا یوسف، میں یوسف ہی ہوں، بچپن میں تمہارے تھپڑ کھانے والا میں یوسف ہی ہوں،
बिकने वाला मैं यूसुफ ही हूं। भाई थर थर कांपने लगे। यूसुफ मिस्र का बादशाह, जिसके कंट्रोल में मिस्र की फौज है, वो आज हमें छोड़ेगा तो नहीं। वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क्यों डरते हो? तुम्हारे जुल्म की दास्तान तो बहुत लंबी है, लेकिन तुम मेरे रिश्तेदार भाई हो। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं। यगफिरुल्लाहु लकुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तो मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। जो भी अल्लाह का करीबी आता है ना, उसके रिश्तेदार उस पर जुल्म करते ही हैं। मेरे और आपके महबूब पैगंबर को कैसे निकाला गया? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, आप रो रहे बैतुल्लाह पे आखिरी निगाह डालते हुए, आप रोते हुए कह रहे हैं, ए अल्लाह के घर, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत बड़ी है, तेरा प्यार बड़ा है, दिल नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊं, लेकिन मेरी कौम के लोग मुझे रहने नहीं दे रहे। अगर ये मेरे खानदान वाले मुझे निकलने में मजबूर ना करते, मैं कभी ना निकलता। आपने 50 साल गुजारे थे ना मक्का पाक में, अपना वतन, अपना देश, जहां जवानी, जहां बचपना, रोते हुए आप निकले कि अब तो गलियों में मेरे रिश्तेदारों ने ऐलान करवा दिए, जो मोहम्मद का सर काटेगा उसको 100 ऊंट इनाम दिए जाए। अब मेरे खानदान वाले मुझे रहने नहीं दे रहे। निकले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-12 हजार का लश्कर लेकर चंद सालों बाद फातिहाना हैसियत से मक्का में दाखिल हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह तशरीफ फरमाए, सारे मक्का के लोग कैदी बन के सामने बैठे। वो मेरे महबूब पैगंबर की तालीमात क्या है? आपने पूछा, ए मक्का वालों, तुम्हारे सारे जुल्म मुझे याद है। मैं बाजारों में दावत दिया करता था, तुम पीछे से पत्थर बरसाया करते थे, सब मुझे याद है। मेरी बेटियों को तुमने तलाकें दी, तुमने मेरी बेटियों को शहीद किया। ऐ मक्का वालों, मैं जानता हूं। मेरे बिलाल को तपते अंगारों पे तुम लिटाने वाले, तुम्हारे जुल्म की सारी दास्तान मुझे याद है, लेकिन तुम ही फैसला करो, आज तुम्हें मुझसे क्या तवक्को है, क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा, करीम बाप के करीम बेटे हो, अच्छी तवक्को है। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, मसली व मसलुकुम कमसली यूसुफ, मेरी और तुम्हारी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है। अगर तुम्हारे जुल्म की दास्तान बहुत लंबी है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के भी जुल्म की दास्तान बहुत लंबी थी। अगर वो अपने भाइयों को माफ कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं माफ कर सकता? और मक्का वालों, तुम इस्लाम को कबूल करो, मोहम्मद तुम्हें सारे जुल्म माफ करता है। आपने अपने खानदान वालों को माफ किया है बादशाही मिलने के बाद। हम आरजू लिए बैठे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि कभी तो मेरी दाढ़ के नीचे आएगा ना। नहीं, माफ करे, सब्र करे। वाफ़ु अम्मन ज़लम का, जुल्म होता रहे, आप माफ करें, अल्लाह उनसे पूछ लेगा। आखिरी बात अर्ज करता हूं, बात को खत्म करते। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके खाला के बेटे थे मिस्ता रज़ी अल्लाह ताला, गरीब थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनको पूरे महीने का खर्चा दिया करते थे, खर्च करते थे, रिश्तेदार था। जब आपकी बेटी पे तोहमत लगी तो मुनाफिकीन की बातों में मिस्ता भी आ गए। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया कि जो तोहमत लगाने वालों में थे उनको 80 कोड़े लगाओ। अब सैयदना मिस्ता को कोड़े लगने लगे तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने देखा, मिस्ता तुम भी शामिल थे। मिस्ता, पूरा मदीना भी मुखालिफ हो जाता, तेरा हक नहीं बनता था। जिस पे बंदा एहसान करता हो, वो जुर्म करे, कसूर करे, तो बंदे को गुस्सा ज्यादा आता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मिस्ता अल्लाह की कसम है, आइंदा से अबू बकर तुझ पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। अब ठंडे दिल के साथ सोचें, मिस्ता एक इंसान है। मेरी और आपकी कोशिश चाहत यह होती है कि मेरे रिश्तेदारों को फरिश्ता होना चाहिए, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता।
میں اور آپ انسان ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی انسان ہی ہوتے ہیں, ان سے کمی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے. اب مستہ بھی ایک انسان ہے, ان سے غلطی ہو گئی, اللہ نے سزا دلوائی ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگاؤ. اب جناب ابوبکر صدیق کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ایسی بات کرتے. اللہ نے فوراً قرآن پاک نازل کر دیا, وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَىٰ. وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن سے غلطی ہوتی ان کی اصلاح کے لیے اللہ قرآن نازل کرتا تھا. اللہ نے کہا ابو بکر یہ جو تم نے بات کی ہے یہ تمہاری شان نہیں ہے, تم بڑے فضل والے ہو, تمہارا مقام بڑا علی شان ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, ابو بکر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تجھے معاف کر دے؟ جناب ابو بکر رو پڑے, اللہ کیوں نہیں, میں تو سب کچھ قربان اس لیے کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے. کہا ابو بکر تم مستہ کو معاف کرو, اللہ تجھے معاف کر دے گا. ادھر ہی کھڑے, نرم دل تھے, قرآن اثر کرتا تھا. ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے, ٹس سے مس نہیں نہ ہو رہے. ادھر ہی کھڑے فیصلہ کرتے ہیں, کیا کہتے, اے مستہ ابو بکر قسم کا کفارہ ادا کرے گا اور میں نے تجھے دل سے معاف کیا ہے, جیسے میں تجھ پہ پہلے احسان کرتا تھا, پہلے خرچ کرتا تھا, آئندہ سے بھی تجھ پہ ایسے ہی خرچ کیا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت برکت حاصل کرنے کے لیے, سکون والی زندگی گزارنے کے لیے علی پاک کو جو وصیت دی تھی, اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنے بیٹوں کو تعلیم دو. یہ شراکت والا نظریہ, میرے شریک ہے, فلاں فائدہ لے جائے, فلاں کا سر اونچا ہو جائے, کوئی بات نہیں, یہ میرا شریک ہے, اس کا سر اونچا نہ ہو, یہ ہندوانہ سوچ ہے, اسلامی سوچ نہیں. اپنے رشتہ داروں کو فائدہ دو, ان کے ساتھ احسان کیا کرو, ان سے کمی کوتاہی ہو جائے معاف کرنا سیکھو. یہی سکون والی زندگی کی علی پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی, سل من قطع کا, علی جو تعلق کاٹے تو اس سے ملایا کر, آتی من حرم کا, جو تجھے ضرورت کی چیز نہ دے وہ مانگے تو اس کو دے دیا کر, واہ من ظلم کا, تیرا رشتہ دار تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کیا کر. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر